بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق عربی کے عدد اور معدود کے بارے میں۔ معدود یعنی جس اسم کو گنا جاتا ہے اسے معدود کہتے ہیں، اور ان کے کچھ قواعد ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے۔ اس میں دیکھیے، یہ تو کسی نے سوال کیا تھا کہ عربی ہند سے لکھے کس طرح جاتے ہیں، تو اردو والوں کے لیے تو یہ آسان ہے، کیونکہ اردو میں جو لوگ اردو ہندسوں سے واقف ہیں اس میں صرف یہاں 4 اور 7 یہ کچھ مختلف ہیں، ڈفرینٹ ہے، باقی تقریباً ساری عدد اردو سے ملتے جلتے ہیں۔ ہاں 5 0 اس طرح سے ایک ڈاٹ بنایا جاتا ہے، وہ 0 ہوتا ہے، اور یہ بڑا سا یہ دائرہ بن گیا، یہ 5 ہوتا ہے۔ اگر آپ نے انگلش میں جیسے لکھا جاتا ہے 5، اس جس طرح سے 0 انگلش میں لکھا جاتا ہے اس حساب سے اگر تھوڑا دائرہ بنا دیا تو پھر عربی والے اس کو 0 نہیں پڑھیں گے، اس کو 5 پڑھیں گے۔ اس لیے ہندسوں کو لکھنے کا یہ ایک فرق ہے۔ اب دیکھیے اس کے قاعدے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس کے قاعدے گرامر کے اعتبار سے تھوڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، مشکل لگتے ہیں، لیکن مشکل ہیں نہیں۔ آپ اس کا استعمال رکھیں، پریکٹس رکھیں تو یاد بھی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کوئی عربی کا گرامر کا کوئی امتحان دے رہے ہیں تب تو آپ کو یہ قواعد فالو کرنا پڑیں گے، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ جو بھی اگر اس طرح کا کوئی سوال آئے گا گنتی کے بارے میں، عدد اور معدود کے بارے میں، تو آپ کو صحیح قواعد کے اعتبار سے لکھنا پڑے گا۔ لیکن عام بول چال کے لیے تو آپ غلط بھی بولیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عام بول چال عرب تو سمجھ لے گا، کیونکہ عام بول چال میں تو عرب لوگ خود بھی قواعد کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ ہاں لکھنے میں بہت حد تک عربی اعداد اور معدود کو صحیح لکھنے کا سلسلہ جاری ہے، تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ آپ اعداد کو ذہن نشین کر لیں گے تو قرآن کے حوالے سے جہاں جہاں قرآنی آیات میں یہ اعداد نمبرز استعمال ہوئے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ تو ان قواعد کو جہاں آپ عربی کے قاعدے رولز وغیرہ نوٹ کرتے ہیں وہاں نوٹ کر کے اپنے پاس رکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب ضرورت پڑے کھول کر دیکھ لیں، گاہے بگاہے دیکھتے رہیں، پریکٹس کریں تو مشکل نہیں یاد ہونا۔ اب دیکھیے پہلے 1 اور 2 کا قاعدہ۔ 1 اور 2 کا قاعدہ یہ ہے کہ معدود پہلے آتا ہے، ولد جیسے لڑکا، اس کو گن رہے ہیں تو معدود پہلے آتا ہے، عدد بعد میں، اور دونوں ہم جنس ہوتے ہیں۔ اگر معدود مذکر ہے، میسکولن ہے، تو نمبر بھی عدد بھی میسکولن ہوگا۔ اگر معدود جس اسم کو ہم گن رہے ہیں جو ناؤن وہ مونس ہے، فیمنن ہے، تو اس کا عدد بھی فیمنن ہوگا۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے اگر ابھی تک میں نے نہ بتایا ہو کہ عربی کے نمبر بھی مذکر اور مونس ہوتے ہیں، میسکولن اور فیمنن ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت کم زبانوں میں ایسا ہوگا۔ عربی کی ایک یونک ایک خاص اس کی خاصیت ہے کہ اس کے نمبر بھی مذکر و مؤنث ہیں۔ تو 1 اور 2 کا قاعدہ تو یہ ہے کہ پہلے معدود بعد میں عدد، معدود مذکر عدد مذکر، معدود مؤنث عدد مؤنث۔ ولدن اگر ولد بھی کہا جائے تو مطلب پورا ہو جاتا ہے کہ ایک لڑکا، لیکن آگے واحدن بھی لگا دیا جائے تو اس کی ایک صفت آ جاتی ہے کہ ایک لڑکا، ولدن واحدن، اور بنتن واحدتن، یہ گول تا کا اضافہ جو ہو جاتا ہے تو اس پہ عدد مؤنث بن جاتا ہے، بنتن واحدتن۔ اچھا یہ معدود تبدیل ہو سکتا ہے، اس کی اعرابی تبدیلی آ سکتی ہیں جملے کے اعتبار سے، وہ آگے آپ سمجھ لیں گے۔ تو 1 سے 2 یہ 1 اور 2 کا قاعدہ۔ اچھا 1 ہو گیا۔ 2 کا قاعدہ یہ کہ ولدانی کہہ دیے، مثنیٰ کا قاعدہ ہے۔
ولدانی آپ نے کہہ دیا کام چل جائے گا، مطلب وہی ہوگا 2 لڑکے، لیکن آگے اثنان بھی لگا دیا تو اس کی صفت بھی آ گئی، ولدان اثنان 2 لڑکے۔ اس میں بھی معدود پہلے آتا ہے، عدد بعد میں، اور معدود اگر مذکر ہے تو عدد بھی مذکر۔ اسی طرح بنتان اثنتان، بنتان مؤنث، اثنتان آیا عدد مؤنث، 2 لڑکیاں۔ 3 سے 10 تک کے لیے اس کا قاعدہ جو بنتا ہے، ساخت جو بنتی ہے، وہ مضاف اور مضاف الیہ کی طرح بنتی ہے، مرکب اضافی، اور اس میں اس پر ایک پیش ہوتا ہے عدد پر، اور جو معدود ہے وہ بعد میں آتا، عدد پہلے آتا ہے، معدود بعد میں آتا ہے، اور معدود جمع استعمال ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے 2 زیر ہوتے ہیں، اور یہ اس کا اعراب جیسے اولادن، اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے، یہ ہمیشہ اولادن ہی رہے گا، یعنی معدود کا اعراب ایک ہی رہے گا 3 سے 10 تک کے قاعدے میں، اور عدد اور معدود دونوں ایک دوسرے کے برخلاف ہوں گے، یعنی یہ مذکر ہے اولاد، ولد کی جمع ہے یعنی لڑکے، ثلاثۃ اولادن، عدد آیا ثلاثۃ مؤنث، اگر لڑکی ہے تو ثلاث عدد آیا مذکر، بناتن، کیونکہ بنت کی جمع بناتن اور بنات مؤنث ہے اس لیے عدد آیا مذکر، اربعۃ اولادن، اربع بناتن، خمسۃ اولادن، خمس بناتن، بس اتنا یاد رکھنا ہے، ثلاثۃ اولادن، اربعۃ اولادن، خمسۃ اولادن، ستۃ اولادن، سبعۃ اولادن، ثمانیۃ اولادن، تسعۃ اولادن اور عشرۃ اولادن۔ اولادن کا اعراب جیسے میں نے بتایا مجرور ہے، زیر، یہ تو کبھی بدلتا نہیں، لیکن عدد کا بدل سکتا ہے، تسعتا بھی ہو سکتا ہے، تسعتے بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے فی ستۃ ایام، اللہ نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے، تو ستتے زیر ہو گیا کیونکہ فی کی وجہ سے حرف جر آ گیا۔ مؤنث کے لیے عدد آ رہا ہے مذکر، ثلاث بناتن، اربع بناتن، خمس بناتن، ست بناتن، سبع بناتن، ثمانی بناتن، ثمانی بناتن، اس کو ثمانو بغیر یا کے بھی لکھا جاتا ہے، ثمانی بناتن یا ثمانو بناتن، تسع بناتن، عشر بناتن۔ یہ 3 سے 10 تک کے قاعدے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے 11 سے لے کے 99 تک کے قاعدے، اس کے بعد پھر آسان ہے 100 1000 کے قاعدے، وہ سب اس میں زیادہ دقت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔